نبی کے میلاد منانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ سفر جاری رکھیں اور ایک اچھا انسان بھی بن جائیں۔ بہرحال میرے آقا نے دعوت کو قبول فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ عورت بکرا، حضور کو بکرے کے جو اگلے دو بازو، اگلی دو ٹانگیں، ان کا گوشت میرے نبی کو بڑا پسند تھا۔ اس نے وہ بکرے کے جو اگلی دو ٹانگیں ہیں، دو بازو ہیں، وہ لیے ان کو بھونا، بھون کے میرے نبی کی خدمت میں پیش کیا تواضع کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا۔ میرے پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا رک جاؤ، نہ کھانا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا مجھے یہ گوشت بتا رہا ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ یہ میرے نبی کی قوت ذائقہ ہے۔ جب اس عورت کو بلایا گیا، صحابہ کرام نے بلایا، میرے پیغمبر نے پوچھا بتاؤ اس میں زہر ملا ہوا تھا؟ عورت کہتی ہے جی حضور ملا ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا کیوں ملایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ سوچ کے زہر ملایا کہ اگر سچا نبی ہوا تو بچ جائے گا، اس کی جان بچ جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ جھوٹا نبی ہوا تو اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ فرمایا مجھے اس بکرے کے گوشت کے ذائقے نہیں بتا دیا کہ مجھ میں زہر ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو ایک شخص دوڑتا دوڑتا آیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس میت جس کا جنازہ پڑھا ہے آپ نے، اس کے لواحقین میں ایک عورت ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پیغمبر نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب واپس آئیں گے، یہاں سے گزریں گے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے غریب خانے پہ نبیوں کے امام کی دعوت پکاؤں۔ یا رسول اللہ وہ عورت دعوت پکانا چاہتی ہے، اگر اجازت دیں تو دعوت پکا لے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے پکا لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عورت کے گھر پہنچے، آپ نے لقمہ منہ میں ڈالا، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا، لقمہ منہ میں ڈال کے حضور نے وہ لقمہ اندر نہیں کر رہا ہے بلکہ جسم اپنے دہن مبارک میں پھیر رہے ہیں، رول رہے ہیں، اس کو اندر نہیں لے جا رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ فرمایا مجھے اس بکرے کے گوشت سے آواز آ رہی ہے کہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر بکرا ذبح کیا گیا ہے۔ مالک کی اجازت کے بغیر بکرا ذبح کیا گیا ہے۔ حضرات محترم اس عورت کو میرے نبی کے صحابہ نے بلایا، پوچھا کہ اے عورت بتا یہ بکرا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں پیغمبر کی دعوت کرنا چاہتی تھی، جب میں منڈی میں کسی کو بھیجتی ٹائم زیادہ لگتا تو میں نے سوچا اب کیا کروں، ہمسایوں کے گھر میں نے بکرا دیکھا، میں ہمسایوں کے گھر گئی، ان سے کہا کہ جو اس کی قیمت ہے میں دے دوں گی، یا میں بکرا لے کے بکرے کے بدلے بکرا تمہیں دے دوں گی، یہ بکرا مجھے دے دو، میں نے دعوت پکانی ہے۔ ہمسایہ گھر نہیں تھا، ہمسائے کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ میرا خامد ہے، جب آئے گا میں اس کو مطمئن کر لوں گی، تم بکرا لے جاؤ اپنا وقت پاس کر لو۔ فرمایا مجھے اس بکرے کے گوشت نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھانا، کیونکہ مجھے میرے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے۔ آج کی جدید سائنس کی لیبارٹریاں، ان میں آپ کھانا بھیجیں، وہ یہ تو بتا سکتی ہیں کہ اس میں زہر ہے، لیکن آج کی جدید سائنس کی لیبارٹری کھانے کا جتنا بریک بینی سے تجزیہ کر لے وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ لقمہ حلال ہے کہ لقمہ حرام ہے۔ تو حضرات محترم جہاں سائنسی علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبوت کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے ایک عاشق، آپ کے غلام مکے سے نکلے
کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کے شاعر تھے، گنگناتے آ رہے ہیں، حضور کی شان میں قصیدہ پڑھتے آ رہے ہیں، طرز پکاتے آ رہے ہیں، اس کی لے بناتے آ رہے ہیں۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں ہے۔ حضرت میمونہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے بیت الخلاء سے آواز آئی کہ لبیک نصرتا نصرتا نصرتا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یہ بیت الخلاء میں کوئی بندہ تھا جس سے آپ بات فرما رہے تھے؟ فرمایا نہیں نہیں، عمر بن سعید مخزومی قبیلے کا بندہ ہے، وہ مکے سے چلائے، میری شان میں قصیدہ پڑھتا آ رہا تھا، اس پہ کافروں نے حملہ کیا، اس قصیدے میں ایک شعر تھا، مجھے مدد کے لیے پکارا گیا تھا، میں نے اس کی آواز سنی اور میں نے مدینے میں بیٹھ کے کہا لبیک لبیک نصرتا نصرتا نصرتا، اے میرے غلام میں حاضر ہوں اور تیری مدد کر دی گئی ہے، تیری مدد کر دی گئی ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی قوت سماعت ہے۔ یہی وہ 5 چینل ہے نا جن سے قوت مدرکہ بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت، یہ تو ہے نا ظاہری زندگی میں قوت سماعت۔ کیا ہم بھول جائیں وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ربائی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گلستان بھی لکھی، بوستان بھی لکھے، بڑے بڑے کلام لکھے، لیکن کسی کو وہ تعارف نصیب نہیں ہوا، وہ شہرت نصیب نہیں ہوئی، وہ اقبال نصیب نہیں ہوا جو اس ربائی کو ہوا۔ ہر مسجد کی پیشانی پہ آپ کی یہ ربائی لکھی ہوتی ہے۔ آپ نے عشق میں ڈوب کر میرے پیغمبر کی شان میں جب ربائی لکھنے کا ارادہ کیا تو 3 مصرے صرف لکھ سکے، چوتھا بن نہیں رہا۔ بلغ العلا بکمالہ، یا رسول اللہ بندے سمجھتے ہیں کہ حضور کو معراج پہ براق لے گیا، کوئی سمجھتا ہے رف رف لے گیا، کوئی سمجھتا ہے جبریل لے گیا، ارے کوئی بھی نہیں لے گیا۔ بلغ العلا بکمالہ، آپ اپنے کمال سے ہی چلے گئے۔ کشف الدجا بجمالہ، جب سورج کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، سورج کی دھوپ نہیں ہوتی، روشنی نہیں ہوتی، آگے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اندھیروں سے میرے آقا کیسے گزرے؟ فرمایا کشف الدجا بجمالہ، ان کے جمال سے ہی سارے اندھیرے کافور ہو گئے، دور ہو گئے۔ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ بڑا حسین ہے۔ یہ 3 مصرے بڑے وزن کے مصرے، بڑے پرمعنی مصرے، بڑے پرمغز مصرے، جناب اس میں معانی کا سمندر موجزن ہے۔ یہ 3 مصرے لکھے، چوتھا مصرع سوچ رہے ہیں اسی وزن کا ہو، کیونکہ وزن بڑا کمال ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، ایک ایک مصرع بڑے وزن کا ہے، بڑے معنی کا ہے، اور سوچ رہے ہیں کہ چوتھا بھی ایسے ہی پرزور معنی والا ہو، اور سوچ رہے ہیں کہ چوتھا کیا ہو۔ اسی میں ہی آپ کو نیند آ گئی۔ جب سوئے تو مقدر جاگ گیا، تاجدار کائنات خواب میں تشریف لائے، پوچھا اے شیخ سعدی پریشان کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں ربائی لکھنی تھی، 3 مصرے لکھے، چوتھا بن نہیں رہا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ 3 تو سنا دو۔ عرض کیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یا رسول اللہ چوتھا نہیں بن رہا۔ فرمایا جس نبی کی یہ شان ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، جس نبی کی یہ شان ہے کشف الدجا بجمالہ، جس نبی کی یہ شان ہے حسنت جمیع خصالہ، پھر چوتھا مصرع میں بتاتا ہوں۔ ایسا نبی اس قابل ہے کہ پڑھا جائے اس پہ صلو علیہ وآلہ، اس پر بھی درود ہو، اس کی آل پر بھی درود ہو۔ نعرہ تکبیر،
کی، نعرہ حیدری۔ میرے مصطفیٰ کی عطائیں یہ ہیں بنیادی طور پر 5 چینل۔ لوگ کہتے ہیں نبی دیتا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یا اللہ جب یہ 3 کام کر لیں تو کیا ملتا ہے؟ واجدہ کا معنی ہوتا ہے پانا، علماء کرام موجود ہے ماشاءاللہ۔ واجدہ کا معنی حاصل کرنا، پا لینا۔ یا اللہ نبی کے در پہ آنے سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کے لفظ ہیں لَوَجَدُ اللَّهَ، اللہ ملتا ہے۔ یا اللہ ڈرتے ہیں قہار جبار نہ بن کے ملو، فرمایا نہیں، وہ ڈر ڈائریکٹ ملنے سے ہوتا ہے، کیونکہ میں بے نیاز ہوں، ڈائریکٹ ملوں تو حضرت ایوب کو رلا دوں، بے نیاز ہو جاؤں تو یونس کو مچھلی کے پیٹ کا لقمہ بنا دوں، بے نیازی پہ آ جاؤں تو حضرت اسماعیل کو ابراہیم کی چھری کے نیچے لٹا دوں، بے نیازی پہ آ جاؤں نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم کو گروا دوں، یہ بے نیازی ہے۔ لیکن میرا وعدہ ہے اگر مصطفیٰ کے صدقے اور وسیلے سے تم مجھے ملے تو میرا وعدہ ہے لواجہ تواب الرحیم۔ یہاں پر علماء ایک بڑا باریک نقطہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ دین مکمل ہو گیا، لوگ فوج در فوج، جوک در جوک دین میں داخل ہو گئے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد بیان کر اور اس سے بخشش مانگ۔ انہو، لفظوں پہ غور کرنا قرآن کے الفاظ، انہو کانا توابا، اس نے وعدہ نہیں کیا کہ میں تجھ پہ تیری توبہ قبول کروں گا، یہ صیغہ نہیں ہے، اس نے اپنی شان بیان کی ہے، انہو کانا توابا، اللہ کی حمد کر، اس کی بخشش مانگ۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہے تو وہ تواب، آگے تیری قسمت۔ جب نبی کے در کی بات کی فرمایا جاؤ کا، جب آ گیا نبی کے در پہ فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگی، کیونکہ دعا اللہ کی بارگاہ میں، یہ ہمارے سنت کا عقیدہ ہے، کسی پیر فقیر کے مزار پہ اس سے دعا نہیں۔ اگر مزارات پہ جا کے ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ لوگوں کو بھول لگ گئی، لوگوں نے سمجھا میں داتا صاحب پہ گیا تو لوگوں نے سمجھا شاید داتا سے دعا کر رہے ہیں، نا، یہ غلط فہمیاں نکالا کرو لوگوں کی، اور کہا کرو ہم چاہے داتا صاحب جائیں، چاہے سیال شریف جائیں، چاہے بھیرا شریف جائیں، چاہے گوڑا شریف جائیں، جس مزار پہ جائیں، صاحب مزار سے ہم دعا نہیں کرتے، دعا صرف اللہ کی بارگاہ میں، 3 کام صرف اللہ کی بارگاہ میں، عبادت اللہ کی، دعا اللہ کی، نظر صرف اللہ کی، جس کو آپ منت نہیں کہتے ہو۔ ہم تو یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں پیرا میری بدرکی والا ہوگی تو میں شہدولہ پیرا کے بدرکی چاڑاں گا، یہ ہمارے نزدیک بھی شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منت کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے وعدہ کر کے عرض کرنا کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیری ان عبادتوں میں سے یہ عبادت کروں گا۔ اب چاندی کی بدرکی چڑھانا تو کوئی عبادت ہے؟ شاہ دولہ پیر نے ساری زندگی یہ کہا بھی نہیں ہوگا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے دربار پہ آ کے بدرکیاں، مجھے ایک بی بی ملی، میں ڈاکٹر بھی ہوں ساتھ، وہ کہتی ہے کہ جناب بڑے دم بھی کرائے اور پورا پتلا چاندی کا شاہ دولہ پیر کے دربار پہ بھی چڑھایا، آرام نہیں آیا۔ میں نے کہا ہونا بھی کوئی نہ، کیونکہ تم نے وہاں پہ شرک کیا۔ جو اللہ کے ولی بت شکن تھے، آج کے سجادہ نشینوں کو ہم نے بت شکن کی بجائے بت فروشی پہ لگا دیا، وہ بت فروش بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ ریڑیاں ہیں، چاندی کے بت بک رہے ہیں، ان کو تو پیسے سے غرض ہے،
ہمارے لوگ جاتے ہیں وہ چاندی کے بت خریدتے ہیں, شہدولہ پیر چڑھاتے ہیں. میں ادھر گیا پیر دا کھارا, وہاں پہ گڈے گڈیاں پڑے ہوئے تھے. پوچھا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جس کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ عورت گڈا مانتی ہے, پیر صاحب کے دربار پہ میں چڑھاؤں گی. یہ حالت ہے ہماری اہل سنت کی. اور ہم سے اگر کوئی بات کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا. اللہ دی قسم اٹھا کے پیانا میں وہابی کوئی نہ, میں پیر و مرشد والا. میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری, مفسر قرآن جسٹس غزالی دوران جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ, الحمدللہ ان کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف مجھے نصیب ہوا. 96 میں فارغ ہوا, 98 میں حضور ضیاء الامت نے وصال فرمایا. اس طرح 10 سال حضور ضیاء الامت کی زیارت بھی کی, آپ سے سیکھا بھی, آپ سے تربیت بھی حاصل کی. حضرات محترم پکا سننی ہوں, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ جناب ان جہالتوں سے جان چھڑاؤ. یہ جو وہابی بنے ہیں یہ وہابی ہمارے جاہل لوگوں کی جہالتوں نے بنائے ہیں. اگر ہمارے جاہل لوگ اپنی جہالتیں نہ کرتے, کوئی بندہ کسی میں دم ہی نہیں تھا کوئی وہابی بنتا, سنیت کے خلاف چلتا. کیوں؟ ہمارا جو اصل عقیدہ ہے الحمدللہ اس کو کوئی وہابی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ تو جھوٹے پیر. بہرحال میں ادھر چلا گیا, یہ میرا عنوان نہیں ہے. میں بات تو اور کر رہا تھا, حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بات آپ کے سامنے کر رہا تھا. بات کہاں تک تھی؟ کوئی آیا کسی کے ذہن میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو قوت مدرکہ کے 5 چینل ہیں وہ 5 کے 5 اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے. اور اس کے تحت میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات قوت سماعت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. قوت سماعت ہو, قوت بصریہ, حضور کی واضح حدیث پاک ہے, انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. میرے پیغمبر نے فرمایا میں وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے, میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوت سماعت. ہاں تو میں بات کر رہا تھا, کہتے ہیں کہ نبی دیتا کیا ہے, تو اس کے تحت میں عرض کر رہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں جب بندہ پہنچتا ہے تو فسبح بحمد ربک واستغفر, فرمایا اللہ کی حمد کر اور اس سے بخشش مانگ. یا اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا انہ کان توابا, وہ تو تواب ہے, آگے تیرا نصیب. ادھر کیا فرمایا؟ جاؤ کا 3 کام کرو. ایک تو یہ کہ نبی کے در پہ آؤ, دوسرا یہ کہ اللہ سے مانگو بخشش, اور تیسرا یہ کہ میرے نبی کی بھی سفارش ہو, وسیلہ ہو, صدقہ ہو. واستغفر لهم الرسول, یا الہ العالمین پھر کیسا بن کے ملے گا تو؟ ادھر تو فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. فرمایا جب میرے نبی کے در پہ آؤ گے, میرے پیغمبر کے وسیلے سے میں رب العالمین سے ملاقات کرو گے, میرے سے رابطہ رکھو گے,